وکیل صاحب، اب آپ کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ اور بہرحال جھگڑا صاحب کی یہ بات بجا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمارے پروگرام میں گزشتہ 3 ہفتہ پہلے طارق فضل چودھری صاحب نے، بہت لوگوں نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور دوسرے چینل کے ایک پروگرام میں تعریف کی کہ پی ٹی آئی کا تو بڑا اچھا رول تھا اس پورے کانفلکٹ کے دوران. آپ نے وہ جو ایک کانفیڈنس کی فضا بنی، آپ نے اس کو آگے ایکسٹینڈ ہی نہیں کیا، بلکہ رانا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال تک بھول جائیں بانی پی ٹی آئی رہائی، تو ظاہر ہے مطلب آپ تو کسی طرح کی صلح کے موڈ میں نہیں نظر آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا صاحبہ بہت بہت شکریہ، اور میں تمام پارٹیسپنٹس جو آج کے شو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں، میں جھگڑا صاحب کی باتیں سن رہا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگین جب نیشنل یونٹی کی جب تمام تر معاملہ تھا بھارت کے ساتھ جنگ کا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ کرم کیا اور ہم اس جنگ سے جیتے. بھارت کی جو جارحیت تھی اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور کوئڈ پرو کو پلس کہہ لیں یا نوچ اپ جو رسپانس تھا، لیکن بڑا میجرڈ اور ریسٹرینٹ جو ایک پہلے تو شو کیا، اور اس کے بعد پھر ایک میجرڈ رسپانس تھا جس سے بھارت کو واقعتاً جو ہے بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج دن تک. مطلب ایک مثال اگر میں آپ کے سامنے شیئر کروں تو کولمبیا میں جا کے وہاں پہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس اور جس طرح سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد حالانکہ ان کی وائس منسٹر جو ہیں وہ وہاں پہ یہ کہہ بھی نہیں رہی کہ ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ وڈرا کی ہے، لیکن ششی تھرور بضد ہیں اور انگریزی میں، کیونکہ ہسپانوی زبان جو لوگ جانتے ہیں وہ بالکل اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو جھوٹ کا ایسا ایک بازار گرم ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سفید جھوٹ بولا جاتا ہے، اور سفید جھوٹ بول کے اور پھر بھی بوسٹ کیا جاتا ہے کہ شاید، اور اس کا نیکسس میں تھوڑا سا اس حوالے سے جوڑوں گا کہ جس طرح پی ٹی آئی کے بھی کلیمز ہیں. دیکھیں، ابھی ان کی اپنی پارٹی کے گو کہ ان کا ایک اپنا ایشو ہے پارٹی کے اندر، اور مختلف اس بات کی تو چلیں تصدیق کی ہے آج تیمور جھگڑا صاحب نے، اور تیمور جھگڑا صاحب نے کہا کہ 1 نہیں 2 نہیں، اس سے زیادہ فیکشنز ہی ہیں اور گروپنگ ہے. تو یہ تو ایوری بڈی نوز کہ گروپنگ تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب جو لیڈ کر کے آ رہے تھے، جو تمام تر لوگوں کو 26 نومبر والے دن لے کے آئے 24 کو، اور پھر اس کے بعد بھیار و مددگار چھوڑ دیا. پھر ان کے اپنے گارڈز نے لوگوں کے ساتھ جو بدتمیزی کی اور لوگوں پہ فائرنگ بھی کی، اس کی بھی ایمیچر ویڈیوز موجود ہیں. اب یہ تمام تر معاملے پہ پھر اس کو دوبارہ سے جگانا، زندہ کرنا، پولیٹیسائز کرنا، آئی تھنک یہ بھی اس وقت نہیں ہے اس تمام تر معاملے پہ. یونٹی کی آپ نے بات کی، یگانگت کی بات کی، تو بالکل جب ایک جوائنٹ فرنٹ دکھانے کا وقت تھا وہ ہم نے بالکل دکھایا. اسی طرح جوائنٹ فرنٹ دکھانے کا وقت تھا جب پاکستان کا IMF کے پاس جانا اور IMF کے پروگرام کا ہونا، اور اس وقت جو ہے پھر خط لکھنا IMF کو ان کی طرف سے، وہ بھی یگانگت کا وقت تھا، وہ بھی ایک یونٹی کا ٹائم تھا. وہ پاکستان کے بینیفٹ میں تھا، ملک صاحب is taking a dig at جھگڑا صاحب کوٹنگ IMF، اور اس میں لیٹر جھگڑا صاحب نے اس جواب خیر کئی مرتبہ اسی طرح میں گزارش کروں کہ IMF کے باہر جو پروٹیسٹ اسٹیج کرنا کہ پاکستان کو مت دیں آپ لون یا جو انسٹالمنٹس ہیں اس مد میں جو آپ پاکستان کو اپنے پروگرام میں آگے فردر جو پیسے دیں گے مت دیں، مطلب وہ بھی یونٹی کا وقت ہے نا، وہ بھی ایک نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ کوئی ذاتی انٹرسٹ تو نہیں ہے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا کسی اور پارٹی کا. اور اینڈ لاسٹلی میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج تو ان کو یونٹی بہت یاد آ رہی ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم وی شوڈ probably come running towards them. ایسا نہیں ہو سکتا. Now we are actually speaking from a position of strength. ہم الحمدللہ جنگ جیتے ہیں اور اسی دور حکومت میں جیتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے تلخ حقیقت ہے، سخت بات ہے، کیونکہ 2019 کا بھی موازنہ آج کے اس دن سے کر لیں جو یہ تمام تر سچویشن ہوئی 2019 میں بھی، اور یہ اس وقت کی لیڈرشپ کا اور آج کی لیڈرشپ کا اگر کوئی کمپیریزن بنتا ہے تو وہ کمپیریزن بھی کریں، اور ضرور کمپیریزن ڈرا کریں کہ اس وقت کیا جواب تھا، اس وقت کیا ٹون اور ٹینر تھا، اور آج کا کیا جواب ہے، اور آج کا کیا ٹون اور ٹینر ہے. اور الحمدللہ آج کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب اس تمام بات کو کلوز کرتے ہوئے میں آپ کے جو سوال کا جواب ہے میں یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ
एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हुकूमत हमारे से बात करे। हुकूमत बिल्कुल बात करने के लिए तैयार है, हुकूमत राजी है बात करने के लिए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम पार्लियामेंट है। स्पीकर साहब ने, जो आपको याद होगा, कमेटीज तश्कील दी थी, वो इन्होंने अपने तय तो तहलील कर दी अपनी कमेटी, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा मैं इनको तहलील नहीं करूंगा, अगर दोबारा भी जरूरत पड़ी तो मैं इन्हीं कमेटीज को दोबारा फाल करूंगा, और अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया तो फिर मैं इस तमाम तर मामले के ऊपर आप लोगों की रहनुमाई भी फरमाऊंगा। एक अकील साहब एक बात का जरूर जवाब फरमाइएगा, क्योंकि अलीमा बीबी ने कहा, ये बताएं प्लीज कि अलीमा साहिबा ने कहा, आपने सुना, उन्होंने कहा हम रिहाई, आप बताएं क्या चाहते हैं। मतलब ऑब्वियसली उनका ये तकाजा है इस्टेब्लिशमेंट से, वो पूछ रही हैं आप बताएं कि आप चाहते क्या हैं हमसे, जिसके बदले आप इमरान खान को रिहा करेंगे। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे बात हो सकती है। ये भी उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम जो कर सकते हैं हम आप करेंगे, और मतलब हम आपके साथ एक बिल्कुल जायज़ बात करेंगे। क्या आप बतौर हुकूमत वक्त और सिटिंग गवर्नमेंट के, आप यूर रिप्रेजेंटेटिव और आप मिनिस्टर हैं, आप कुछ मीडिएट नहीं कर सकते? आप बताएं ना अलीमा साहिबा को कि क्या चाहते हैं वो, जिसके बदले खान साहब की रिहाई हो जाए। देखिए, खान साहब की रिहाई तो सिर्फ अदालतों से पॉसिबल है। हुकूमत से उम्मीद लगा लेना, मैं समझता हूँ कि ये एक सरासर नाइंसाफी है। हुकूमत क्या प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर ले, अपने वकला को नहीं, कोई स्टेट काउंसिल जो है उसमें, या जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको कहें कि वो उनके केस में पेश ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अदालतों में जो इन्होंने अपना केस प्रूव करना है वो अदालतों के थ्रू प्रूव करना है, जिस तरह हमारी लीडरशिप ने प्रूव किया। उस टाइम हमने भी किसी किस्म की लीनियंसी की रिक्वेस्ट नहीं की। अब ये अगर कहते हैं कि क्या चाहते हैं हमें बता दें या कुछ ले दे कर लें, तो वो ले दे में ये तो बताएं ना कि ये क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ताकि ये बात खुल के अवाम के सामने हो। हम तो पसे पर्दा कोई बात नहीं करेंगे, हम तो जो बात होगी अवाम के सामने रखेंगे, अवाम के सामने होना चाहिए। कल को हमें डील्स का ताना देने वाले आज खुद जो है डील की डिमांड कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हुकूमत से इनको कोई डील मिल जाएगी, तो माजरत के साथ डील नहीं, जो कुछ होगा अवाम के सामने खुलम खुला होगा और इन द पब्लिक आए होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम, अगर ये ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो अपनी मेडन स्पीच से लेकर आखिरी तकरीर तक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मुझे अगर चल के भी जाना पड़े तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ से कम से कम थोड़ा सा एक सिग्नल तो होता है कि वो जमहूरी रवैयों पे यकीन रखते हैं, वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन इनका जमहूरी रवैया नहीं है।